ننا پروفیسر میرا پہلا مہمان ہے حماد صافی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم حماد. وعلیکم السلام. ویری وارم ویلکم. جزاک اللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. میں اس لیے لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں نے آپ کو چھوٹا سا دیکھا اینڈ ود ان فیو ایئرز ماشاء اللہ لک ایٹ یو. اور وہ جو ایک کمپوزر اور گریس ہے یو اسٹل مینٹین اٹ. بالکل بالکل. تو یہ بتائیے کہ حماد ابھی آپ 13 سال کے ہیں جی. تو یہ ننا پروفیسر کے سفر کہاں سے شروع ہوا؟ بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی مینجمنٹ کا مجھے یہاں پہ انوائٹ کرنے کے لیے. میں 10 سال کا تھا جب پشاور یونیورسٹی سے ایک انویٹیشن آیا. وہاں کے ایک ڈپارٹمنٹ ہے جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن کا ڈپارٹمنٹ تھا. تو جب میں وہاں پر گیا تو میرا ایک سیشن ہوا جتنے بھی میرے خیال سے ماسٹر اور پی ایچ ڈی لیول کے بچے تھے. تو ان سے میرا تقریباً 1 گھنٹے کا سیشن ہوا. اور اس سیشن کے بعد سوال جواب کا بھی ایک سیشن ہوا جس میں مجھ سے سوال پوچھتے تھے ڈفرینٹ چیزوں کے حوالے سے میری لائف کے حوالے سے اور میں نے اس کا جواب دیا. تو جب اس کی ریکارڈنگ ہوئی جب وہ پھر سوشل میڈیا پہ گیا وائرل گیا تو وہاں سے بھی اور پھر لوگ مجھے جو ہے ننا پروفیسر کہنے لگے پیار و محبت سے. کیونکہ لوگ انسپائر ہوتے تھے کہ کیسے ایک 10 سال کا بچہ کھڑا ہو کے اسٹیج پر باتیں کرتا ہے اور صرف بات کرنا نہیں بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کرتا ہے اور پھر ماسٹر یا پی ایچ ڈی لیول کے اسٹوڈنٹس کے سوالوں کا جواب دیتا ہے. سو اٹ واز این انسپریشن فار دا پیپل. تو اسی لیے لوگ مجھے پیار سے ننا پروفیسر کہتے تھے اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں. ہاں کیونکہ ابھی بھی آپ جتنے بڑے ہوتے رہیں گے آپ ننے سے ہم سب کے لیے. آپ کو کچھ یاد ہے وہ پہلا جب آپ نے لیکچر دیا آپ کی عمر 10 سال تھی اور لوگوں کے ساتھ کیو اینڈ اے بھی ہوا کوشچن آنسر سیشن بھی ہوا تو کچھ یاد ہے کس بارے میں وہ لیکچر دیا آپ نے یونیورسٹی میں؟ میرا جو پہلا سیشن تھا وہ جنرل موٹیویشن پہ تھا جس میں نے یوتھ کے اوپر بات کی. اس کے علاوہ رسپانسبلٹیز کے اوپر بات کی ڈسپلن کے اوپر بات کی کہ کتنی ضروری یہ چیزیں ہماری لائف میں اور یہ کس طریقے سے ایک انسان کو ایک پراپر ہیومن بینگ بناتی ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ پاکستان کی میں نے بات کی علامہ اقبال کی میں نے بات کی کہ جس کے بغیر ہماری ترقی یا ہماری کامیابی ممکن نہیں ہے ہماری پرواز ممکن نہیں ہے. تو ان امپورٹنٹ سیکٹرز پہ بھی میں نے بات کی. جو کیو اینڈ اے ہوا وہ جنرلی میرے لائف کے حوالے سے تھا میرے روٹین کے حوالے سے تھا میری اسٹڈی مینجمنٹ ٹائم مینجمنٹ ان تمام چیزوں کے حوالے سے تھا. چلیں وہی کیو اینڈ اے ہم ابھی دوبارہ آپ سے کرتے ہیں. بالکل. بتائیے ہاؤ ڈو یو مینج یور ٹائم؟ آپ نے کیا پڑھائی بالکل چھوڑ دی؟ کیا آپ ایک ریگولر اسکول میں جاتے ہیں؟ کیونکہ ایک 10 سال کا بچہ اگر پی ایچ ڈی لیول کے لوگوں کو جا کر لیکچر دے رہا ہے تو وہ اتنے سے ننھی سی جان میں اتنا وزڈم کہاں سے آ جاتا ہے؟ جی دیکھیں میری جو ایجوکیشن ہے اس کو میں ساتھ ساتھ کنٹینیو کر رہا ہوں لیکن میں ایک ریگولر اسکول نہیں جاتا. میری ایجوکیشن ہوم بیسڈ ہے. میں گھر میں ہی جو ہے پڑھتا ہوں اور میرے ٹیچرز میرے ساتھ ہوتے ہیں وہ میری ہیلپ کرتے ہیں پڑھنے میں. اس کے علاوہ میں انٹرنیٹ سے جو ہے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں بلکہ سیکھتا ہوں. کتابوں کے ساتھ میرا اچھا رشتہ ہے. کتابوں سے جو ہے میں کتابوں کو پڑھتا ہوں کتابوں سے سیکھتا ہوں اور آبزرو کرتا ہوں ماحول کو جہاں بھی جاتا ہوں چیزوں کو لوگوں کو آبزرو کرتا ہوں. یہ میری بہت زیادہ مدد کرتی ہے سیکھنے میں اور اپنی کردار کو بنانے میں. تو میری جو اسٹڈیز ہیں وہ ان کو میں ساتھ ساتھ چلا رہا ہوں. میں نے اپنی اسٹڈیز کو بالکل نہیں روکا بلکہ جو میرا مین فوکس ہے جو سب سے پہلا چیلنج ہے میرا وہ میری اسٹڈیز ہی ہے. جو میری پروفیشنل اسٹڈیز ہیں اس کے علاوہ جو باقی کے میرے چیلنجز ہیں اس میں یہ موٹیویشن ہو گئی اور یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. تو میں اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کر رہا ہوں ساتھ ساتھ. اپنی پڑھائی کو میں نے بالکل نہیں چھوڑا. اور ایک اور بہت بڑی بات یہ ہے اکثر لوگ تنقید کرتے ہیں نا کہ چھوٹا بچہ ہے یا پڑھائی کیوں نہیں کرتے آپ باتیں کیوں کرتے ہو. اکثر لوگ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو میں انہیں یہی جواب دیتا ہوں کہ میرے لیے ضروری اسٹیج پہ آ کے لوگوں کے سامنے بات کرنا نہیں ہے بلکہ اس بات کرنے سے پہلے جو تیاری میں کرتا ہوں جو علم میں حاصل کرتا ہوں جس علم کو حاصل کرنے کے ریسرچ میں کرتا ہوں دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار می. کیونکہ یہ میرے لیے نئے ایوینیوز اوپن کرتی ہیں یہ میری علم میں اضافہ کرتی ہیں. کیونکہ کسی بھی بچے کو آپ جو ہے کوئی چیز بتا سکتے ہو اور وہ وہی چیز آ کے اسٹیج پہ بول لگے اٹ از ویری سمپل لیکن جو اس کے پیچھے ایک محنت ہوتی ہے اور اس کے لیے جو پریپریشن ہوتی ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو میں اپنی پڑھائی کو بھی کنٹینیو کر رہا ہوں ساتھ ساتھ اور ان تمام چیزوں کا بھی میں خیال رکھ رہا ہوں. کیا بات ہے. آپ نے کہا آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے اس پہ تو ہم ضرور آئیں گے. میں جانتی ہوں آپ اقبال اور فیض کے بہت بڑے فین ہیں اور آپ نے ان کو گھول کے پیا ہے. آپ لوگوں کو پڑھتے ہو؟ بالکل. لوگ بھی تو کھلی کتاب کی طرح ہوتے ہیں نا. بالکل ٹھیک بات. تو جس طرح آپ نے بات کی کچھ لوگ ڈی موٹیویٹ بھی کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے لوگوں میں انسیکیورٹی کہاں سے آتی ہے کہ وہ ایک ننے پروفیسر کے وہ عمر نہیں دیکھ رہے اور اس کی بات نہیں سن رہے اور وہ اس سے بھی انسیکیور ہو رہے ہیں؟ تو یہ انسیکیورٹی کہاں سے آتی ہے ہمارے لوگوں میں؟ دیکھیں ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہماری انوائرمنٹ میں بھی ہے ہمارے ماحول میں بھی ہے. کیونکہ جب آپ ایک انسان کو وہ ماحول ہی نہیں دیتے کہ جس طرح آپ اس کو بنانا چاہتے ہو تو 1000 کوشش کرے وہ نہیں بن سکتا. اگر کوئی سنگر بننا چاہتا ہے تو آپ اس کے ضرور گھر میں آپ اس کو ایک اسٹوڈیو اس کے گھر میں ضرور ہوگا. اگر کوئی گٹارسٹ بننا چاہتا ہے تو اس کے گھر میں آپ کو کلاسیکل الیکٹریکل جو گٹارز ہیں وہ آپ کو ضرور ملیں گے.
تو ایک انسان کو جب آپ ایک ماحول دیتے ہو تو اسی ماحول کے مطابق وہ اپنے کردار کو بناتا ہے. تو جہاں تک یہ انسیکیورٹی یا جیلسی کی بات ہے, دیکھیں ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں جو بچے ہیں یا یوتھ جو ہیں, ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ اسکول جاتے ہیں یا کالج جاتے ہیں تو ان پہ گھر سے جو ہے ان کو ایمفاسائز کیا جاتا ہے کہ آپ نے سب کو پیچھے چھوڑنا ہے اور فرسٹ پہ آنا ہے, سب کو پیچھے چھوڑ کے آپ نے فرسٹ آنا ہے. اگر کوئی کمپٹیشن ہوتا ہے, ڈیبیٹ کمپٹیشن یا اسکول میں کوئی پروگرام ہوتا ہے, تو کہتے ہیں ماں باپ یا ٹیچرز انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے سب کو پیچھے چھوڑ کے فرسٹ پہ آنا ہے. تو یہ نمبروں کی جو ریس ہے, یہ بچپن سے جب بچہ نرسری کے لیول سے جب بڑا ہوتا جاتا ہے تو یہ خیال, یہ فرسٹ آنے کا خیال, لوگوں کو پیچھے چھوڑنے کا خیال, لوگوں سے آگے نکلنے کا خیال, یہ اور بھی بڑا ہوتا جاتا ہے. جس طرح انسان چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے تو اس طرح یہ خیال بھی بڑا ہوتا جاتا ہے ساتھ ساتھ, جو کہ آگے جا کے حسد اور جیلسی کی شکل میں جو ہے بن جاتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو, جس طرح میں نے بات کی, کہ وہ انوائرمنٹ نہیں ملتا. تو جب وہ کسی اور کو گرو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے اندر جیلسی ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ خود کچھ نہیں کر پاتے. تو جب تک آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ آپ ڈیلی کام نہ کرتے رہو, آپ اس میں بزی نہ ہو, آپ کے پاس جب تک کوئی مقصد نہیں ہوگا تو تب تک آپ ایسے لوگوں کو جو ہے لوگوں سے جیلس ہوتے رہو گے. تو میں سمجھتا ہوں اگر اس مسئلے کو ہم نے حل کرنا ہے تو ہم نے بچوں کو, بڑوں کو, یوتھ کو ہم نے ایک مقصد دینا ہوگا. کیونکہ جب ان کو ایک مقصد مل جائے گا تو ان کو مطلب وہ سب چیزوں کو جیلسی سے ہٹ کر جو ہے لوگوں کو ایز این انسپریشن دیکھیں گے. کیونکہ وہ پھر یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ بندہ کیوں کر رہا ہے ایسا, وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ بندہ مطلب مجھ سے کیوں آگے ہے یا یہ ایسا کیوں ہے, میں ایسا کہنا ہوں. اس کی نظر اپنے مقصد پہ ہوگی. بالکل, نظر آپ کے مقصد پہ یا میرے مقصد پہ نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑے اعلیٰ ظرف لوگوں کی بات ہے, ایک مقصد کو ڈھونڈنا اور اس کے اوپر لگ جانا, جس طرح آپ نے یہ کام کیا. آپ کو لگا کہ آپ کی زندگی کا ایک گول, ایک مقصد ہے اور آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے, تو آپ نے بلائنڈرز لگائے اینڈ یو آر فوکسڈ. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہم جشن آزادی تو منا رہے ہیں مگر ہم آزادی کا مطلب جانتے ہیں؟ آپ کے نزدیک آزادی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیں, جشن آزادی سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو مبارک ہو. گزر چکی ہے لیکن پھر بھی میری طرف سے آپ سب کو مبارک ہو. اور اکثر آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ جشن آزادی میں ہمارے جو نوجوان ہیں, یوتھ ہیں یا باقی کے جتنے لوگ ہیں, وہ اکثر موٹر سائیکلوں پہ ویلنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ سائلنسز نکال دیتے ہیں, جو کہ ایک برا امپیکٹ پڑ رہا ہے سوسائٹی کے اوپر اور ایک بری تصویر پوری دنیا کو جا رہی ہے. تو جہاں تک آزادی کی بات آتی ہے یا جشن آزادی کی بات آتی ہے, دیکھیں ہم آزادی کو, جب جشن آزادی کے دن کل میں نے ایک پیغام بھی اس کے بارے میں ریکارڈ کیا اور میں نے اس کو اپنے سوشل میڈیا پیج پر اپلوڈ کیا تھا کہ جشن آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے مطلب ویلنگ کرو یا آپ جو ہے سائلنسرز نکالو موٹر سائیکل سے اور یا آپ جھنڈے اٹھاؤ اور آپ گلیوں میں پھرتے رہو نا. اس کے بارے میں ایک آرٹیکل بھی دیا تھا. جشن آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے آزادی کے اپنے اس احساس کو جان سکو کہ ہم آزاد ہیں, لیکن کس وجہ سے ہم آزاد ہیں. ہمارے بڑے جو تھے جنہوں نے قربانیاں دی 400 سال, بلکہ اس سے پہلے سے ایک محنت, ایک سلسلہ چلتا جا رہا تھا صرف اس پاکستان کے لیے, تاکہ مسلمانوں کو ایک آزاد ریاست مل سکے جس میں وہ اللہ کی عبادت کر سکے. یہ مقصد تھا پاکستان کو بنانے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کے اس احساس کو ہم تب جان پائیں گے کہ جب ہم پاکستان, اس ملک کے جو بنانے کا مقصد ہے, جب ہم اس کو جان پائیں. اور اس ملک کے بنانے کا جو مقصد ہے وہ سمپل ہے, وہ خودی ہے. اور خودی سے کیا مراد؟ خودی سے مراد اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کا جو ڈر ہے وہ دل میں رکھنا. کیونکہ جب آپ اللہ سے ڈرتے ہو تو نہ آپ جھوٹ بولتے ہو, نہ آپ دھوکہ کرتے ہو, نہ پوچھے ہاتھ کنڈے استعمال کرتے ہو, نہ آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو, نہ آپ لوگوں کو گراتے ہو, بلکہ آپ سب جو ہے آپ جو ہے اللہ کی عبادت کرتے ہو اور سب کو ایگزسٹنس کے ساتھ, امن کے ساتھ, ایک ساتھ مل کر سب لوگ آگے بڑھتے ہیں. ایز اے نیشن سب لوگ آگے بڑھتے ہیں. تو آزادی کے احساس کو ہم تب جان پائیں گے کہ جب ہم اپنے ملک کے بنانے کا جو مقصد ہے ہم اس کو جان پائیں, ملک کے بنانے کا جو راز ہے ہم اس کو جان پائیں. تب ہم آزادی کے اس احساس کو جان پائیں گے اور تب ہم ایک آزاد قوم بن جائیں گے پریکٹیکلی. آپ نے کس عمر میں آزادی یا پاکستان کے بننے کا مقصد کیا تھا, جی یہ خودی کا کانسیپٹ آپ کو کس عمر میں سمجھ میں آیا؟ کیونکہ یہاں تو بڑے بڑے لوگوں کو آج تک یہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ اقبال کی خودی کا مطلب کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. دیکھیں میں خود ابھی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں علامہ اقبال کو بھی اسٹڈی کر رہا ہوں, ان کے فلسفہ خودی کو بھی اسٹڈی کر رہا ہوں, ساتھ ساتھ ان کی لائف اور باقی کے جتنے بھی لیڈرز تھے اور جتنے بھی کیریکٹرز تھے ہماری ہسٹری میں ان سب کو ابھی اسٹڈی کر رہا ہوں. اور جہاں تک علامہ اقبال کی بات ہے, میں نے ان کو ابھی پورا نہیں پڑھا کیونکہ علامہ اقبال کا 70% جو کلام ہے وہ فارسی میں ہے, باقی 30% اردو میں ہے. اور اگر اردو کی بات کی جائے یا ان کے کلام کی بات کی جائے تو میں سمجھ رہا ہوں ابھی تک 1% میں نے ان کے کلام کو نہیں پڑھا اور الحمدللہ میں اس مقام پر. تو یہی ایک بات ہے کہ اگر ہم ان کو سمجھیں, ان کے کلام کو سمجھیں
اور ان کے فلسفہ خودی کو سمجھے پورا تو ہم کس مقام تک پہنچ پائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال جو ہے وہ ایک بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں ہماری زندگی میں, ان کو پڑھنا چاہیے. اور میں تقریباً 10 سال کا تھا, ایگزیکٹلی میں 10 ایئرس کا تھا جب میں نے سپر کڈ پروگرام میں نے حصہ لیا. اور وہاں پر بیسکلی ہوتا ایسا تھا کہ ہمیں اسائنمنٹس دی جاتی تھی, ہم اسائنمنٹ کو گھر لے جاتے تھے, پریپیئر کرتے تھے, اس کے اوپر ہماری پریزنٹیشنز, ڈیبیٹس ہوتی تھی, ٹاکس ہوتی تھی. تو ایک دن مجھے لکیلی اسائنمنٹ ملا علامہ اقبال کے اوپر. تو میں اپنے ٹیچر کے پاس گیا, میں نے ان سے ہیلپ لی, تو انہوں نے مجھے ایک کتاب دی, اقبال دا مسٹیریس. تو کتاب جب میں نے اٹھائی مجھے اسٹارٹ میں سمجھ نہیں آنے لگی کیونکہ اس میں بہت ڈیپتھ کی باتیں تھی. تو میں اپنے ٹیچر کے ساتھ بیٹھا اور میں نے ان کے ساتھ ڈسکس کرنا شروع کیا. تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ علامہ اقبال کو ہم سب صرف ان کو شاعر مشرق کے نام سے جاتے ہیں. پھر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ وہ صرف شاعر مشرق نہیں ہے, علامہ اقبال ایک شاعر ہیں جو کہ آنے والی دور کی تصویر دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں اپنے کلام کے ذریعے سے. اور اس کے علاوہ وہ ایک پولیٹیکل لیڈر تھے. اور اس طرح ہم ڈسکس کرتے گئے, میں بہت زیادہ انسپائر ہوا. اینڈ دیٹ واز دا مومنٹ کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے اور میں نے پاکستان کی جو یوتھ ہے ان کو سمجھانا ہے that how important علامہ اقبال is in our lives. ابھی ہم مزید باتیں کریں گے حماد سے. ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. Stay with us, we'll just be back. ہمارے ساتھ حماد موجود ہیں. حماد سے بھی پوچھتے ہیں کہ حماد کیا کہنا چاہیں گے کہ جہاں ہر کوئی بات کر رہا ہے انسانوں کے حقوق کی, ویمنز رائٹس کی, مینز رائٹس کی, ہیومن رائٹس کی, بٹ اباؤٹ اینیملز رائٹس, جانوروں کے اوپر تو ہم صرف ظلم کرتے ہیں, ان کے حقوق کے لیے تو کوئی آواز ہی نہیں اٹھاتا. بالکل, ماشاء اللہ یہ بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے میری بہنوں نے, اور یہ بہت خوبصورت کام ہے یہ اویئرنیس پھیلانا لوگوں میں کہ ہمیں صرف پرسنل رائٹس یا ہیومن رائٹس کے لیے نہیں بلکہ اینیمل کے جو حقوق ہیں ان کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. اور ہمارا دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ دجلہ کے کرانے اگر کوئی کتا بھی مرتا ہے تو اس کے ذمہ دار بھی میں ہوں. دجلہ اس وقت جہاں پر مدینہ میں جو وہ رہتے تھے اس سے دجلہ بہت دور تھا, لیکن پھر بھی وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر دجلہ کے کنارے بھی کوئی کتا مرتا ہے تو اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں. سو وی ہیو ٹو بی ریسپانسبل, وی ہیو ٹو اسٹیپ اہیڈ. جس طرح انہوں نے اسٹیپ لیا ہے اور انہوں نے جس طرح اسٹارٹ میں بنایا کہ صرف ڈاگز جو ہیں یا کیٹ جو ہیں صرف وہ نہیں بلکہ اور بھی جتنے جانور ہیں اور بھی جتنے اینیملز ہیں ان سب کے حقوق کے لیے بھی ہمیں کام کرنا ہے. تو بہت اچھا اسٹیپ انہوں نے لیا اور ماشاء اللہ بہت خوبصورت بات ہے. وہ کہتے ہیں نا گریٹ مائنڈس تھنک الائک. زبردست. آپ کے نزدیک سکسیس یا کامیابی کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے بچے بس کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور کامیابی کو کہیں وہ کہتے ہیں کہ مشہور ہو جانا, فیم کا آ جانا کامیابی ہے, بہت ساری دولت کا آ جانا کامیابی ہے, مگر جشن آزادی کے وقت اس موقع پر کتنا ضروری ہے ری ڈیفائن کرنا اس لفظ کامیابی کو. بالکل, دیکھیے یہ ایک بہت ہی ضروری بات ہے جو کہ ہم سب کو سمجھنی ضروری ہے, چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے یا چاہے وہ یوتھ ہے, ہر انسان کے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. جس طرح آپ نے بات کی کہ زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کامیابی سے مراد بڑا بنگلہ بنانا یا زیادہ دولت بنانا یا ایک لگژری لائف جینا, سب لوگ اسی کو کامیابی کہتے ہیں تقریباً. لیکن میرے نزدیک اس کے اوپر ہمارے بنگلہ دیش سے کچھ بھائی تھے, ہم نے اس کے اوپر بات کی تو ان کے ساتھ میرا پروگرام تھا, اسی کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ کامیابی سے مراد یہ نہیں کہ آپ ایک لگژری زندگی جیو یا آپ کے پاس دولت زیادہ ہو یا پیسہ زیادہ ہو, بلکہ کامیابی سے مراد کہ جب آپ کا جو مقصد ہوتا ہے, جو آپ کرنا چاہتے ہو, جس چیز کے لیے آپ پیدا ہوتے ہو, جو پیشن ہوتا ہے آپ کا, سب سے پہلے آپ اس کو ڈھونڈو. جب آپ اس پیشن کو تلاش کرتے ہو یہ ایک قسم کی کامیابی ہے. پھر جب آپ اس پیشن کو اپنے مقصد کے ساتھ, اپنے ڈیلی لائف کے ساتھ اور اپنے ٹریک کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہو یہ بھی ایک قسم کی کامیابی ہے. اور پھر جب آپ اس کے ساتھ اپنے ملک پاکستان کی خدمت کو کنیکٹ کرتے ہو تو پھر یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور پھر جب ہم اس مقصد کے لیے نیت سے, صاف نیت سے اور اخلاص سے کام کرتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور پھر جب اینڈ میں ہم سیٹسفائی ہوتے ہیں کہ ہم ایک کام کر چکے اپنی زندگی میں, اس کو پھر ہم کامیابی کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ سیٹسفائی ہوتے ہو کہ میں بالکل میرے ہونے سے ایک فرق پڑا ہے معاشرے میں, میرے ہونے سے بچوں پر ایک فرق پڑا ہے. اب دیکھیں لوگ مجھے ننا پروفیسر کہتے ہیں. اکثر پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بچوں سے آپ پوچھتے تو بچے کہتے تھے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, انجینئر بننا چاہتا ہوں. لوگ مجھے جب پیار سے ننا پروفیسر کہتے تو بچے کہتے میں پروفیسر بننا چاہتا ہوں. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ میں ایک لیڈر بننا چاہتا ہوں, آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ. اور جب پشاور یونیورسٹی کا جو پہلا لیکچر تھا اس میں نے ایک بات کی تھی دیٹ آئی وانٹ ٹو بی اے ریفارمر, اے ہسٹری اینڈ کلچر کریٹر. تو لوگ جو ہے یہ سوال پوچھنے بھی لگے, پرنسپل صاحب نے بھی یہ سوال پوچھا کہ کس طریقے سے ایک چھوٹی منہ بڑی بات ہو گئی نا کہ آپ ایک ریفارمر اور ہسٹری کلچر کریٹر بننا چاہتے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی یہی ہے کہ جب آپ اپنے ملک کی خدمت کرتے ہو, کہ جب آپ کے ہونے سے معاشرے میں ایک فرق پڑتا ہے. جس طریقے سے 4 ہمارے بڑے خلیفہ تھے, ان کے ہونے سے ایک فرق پڑا, پوری دنیا میں اسلام امن کے بنیاد پر پھیلا. علامہ اقبال کے ہونے سے فرق پڑا معاشرے میں, قائد اعظم کے ہونے سے فرق پڑا معاشرے میں.
ارطغرل ہو گیا, عثمان ہو گیا, یا باقی کے جتنے بڑے لیڈرز تھے, ان کے ہونے سے فرق پڑا معاشرے میں. دس از واٹ سکسیس از. امیزنگ. بہت ساری کامیابیوں کے لیے بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ, اور انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم دوبارہ ملیں گے, آپ تھوڑے سے اور بڑے ہو جائیں گے, لیکن تب بھی ہمارے لیے آپ ننے پروفیسر ہی رہیں گے. وش یو آل دا ویری بیسٹ اینڈ تھینک یو فار یور ٹائم. بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ ہے ہمارا پیارا سا پاکستان, یہ تھے ہمارے شائننگ سٹارز. بات صرف اتنی سی ہے, ان بچوں سے میں نے صرف ایک بات سیکھی. کسی نے سسٹم کو برا نہیں کہا, کسی نے سراؤنڈنگ انوائرمنٹ کو برا نہیں کہا, سب نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کیا. یہ تمام لوگ کچھ کرنے والے بچے ہیں, یہ صرف بیٹھ کر بات بنانے والے, تنقید کرنے والے لوگ نہیں. جو تنقید کرتا ہے اس کے پاس کام کرنے کا وقت نہیں, اور جو کام کرتا ہے اس کے پاس تنقید کا وقت نہیں. مدر لینڈ اس ملک کو یا کسی بھی ملک کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہماری ماں جیسی ہے. تو بس یہ یاد رکھیے کہ جب ماں بوڑھی ہو جاتی ہے اپنی اولاد کی غفلت یا لاپرواہی کی وجہ سے, تو اولاد اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑ کر نہیں چلی جاتی, اس کا خیال رکھتی ہے, اس کا علاج کرتی ہے. اس ملک کا علاج کرنا ہے ہمیں, اس کو اون کرنا ہے, اس کی تمام پریشانیوں کے ساتھ اون کرنا ہے, اور پھر ان پریشانیوں کا حل بھی نکالنا ہے. اور کیسے نکالنا ہے, خود کو پازیٹو کیسے رکھنا ہے, یہ شو آج یہی بتانے کے لیے ہم نے کیا. جشن آزادی دوبارہ سے آپ سب کو بہت بہت مبارک. بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے, اپنے ملک پاکستان کے لیے. پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.